اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں کے بارے میں ہر انسان جاننا پسند کرتا ہے ان میں سے قربانی ہے۔ قربانی کی رسم کب سے شروع ہوئی؟ اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی مختلف قوموں اور مختلف ملتوں میں مختلف شکل میں سامنے آتی رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن مجید نے اس کی ابتدا بتائی کہ حضرت آدم کے خلقت کے فوراً بعد یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی داستان حق سنا دیجئے، جب ان میں سے ہر ایک نے تقرب خدائی کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور دوسرے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا تھا مجھے اللہ کی قسم میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس آیت مجیدہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور خداوند عالم گنہگار آدمی کی قربانی قبول نہیں کرتا بلکہ نیک آدمی اور متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہی قربانی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی الحمدللہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ فرمان کہ صدقہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ پھر یہی سلسلہ قربانی آگے چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ نے قربانی کی۔ اس وقت قربانی کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ قربانی کی جو ذبح کر کے اس کا گوشت حلال تھا تمام لوگوں کے لیے، اور پھر دوسری قربانی یہ تھی کہ قربانی کرو اور اس کا گوشت اللہ کی قرب کے لیے تقسیم کیا جائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے مختلف قربانی کی۔ ان کی قوم میں جو قربانی تھی اس کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جانور کو ذبح کرو اور اس کا جو گوشت ہے اس کو جلا دیا جائے اور کھال جو ہے وہ کاہن کو دی جائے۔ دوسری قربانی یہ تھی کہ جانور ذبح کرو، آدھا گوشت کاہن کو اور آدھا جلا دیا جائے۔ اور تیسری جو قسم تھی قربانی کی وہ یہ تھی کہ قربانی کی جائے اور اس کا گوشت تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہی سلسلہ کچھ آگے گیا۔ روم بھی قربانی کرتے تھے اور اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے، وہ کہتے کہ اس قربانی میں ہمارے خداؤں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی سلسلہ پھر تھوڑا آگے چلتا ہے، اور فارس اور روم کی قربانی بہت مشہور ہے، ان کی بھی یہی عادت تھی جیسے پہلے قوم کیا کرتی تھی۔ اور پھر انسانوں نے صرف جانوروں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تھوڑا کام آگے بڑھ گیا۔ مصر کا آپ دیکھ لیں کہ وہ تو ہر سال ماہ کتبی میں ایک باقرہ لڑکی اس کو میک اپ کر کے سجا کے جا کے دریائے نیل کی بھیت چڑھا دیتے تھے، اور یہ تمام سلسلہ۔ اور پھر جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے ان تمام قربانیوں کو رد کر دیا، فرمایا جو غیر خدا اور بتوں کے لیے قربانی ہو وہ قربانی نہیں ہوا کرتی، بلکہ قربانی وہ ہے جو خالصتاً الا اللہ، اللہ کے لیے ہو، قربتاً الا اللہ، اللہ کی رحمت کے قریب کرنے کے لیے ہو۔ اور پھر دین اسلام نے جو قربانی بتائی ہے پھر ساتھ اس کی عظمت بتائی ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کے برکات کیا ہیں۔ جناب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے کہ صحابہ کرام موجود ہیں وہاں کافی مقدار میں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا زید ابن ارقم، یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا قربانی کرو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا جو آدمی بھی قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی بالوں کی تعداد کے برابر قربانی کرنے والے کے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس جانور کے جسم کے بال کی تعداد کے برابر اس قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔
اس لیے تو امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اس قربانی کا فضیلت اور اس کا راز معلوم ہو جائے، فرمایا یہ لوگ قرض لے کر بھی قربانی کریں گے، اتنی بڑی عظمت ہے۔ پوچھا ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قربانی کرتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے جانور کو، جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرو، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن یہی قربانی کا جانور تمہارے لیے سواری بنے گا، کہ جس پر تم سوار ہو جاؤ گے اور یہ جانور پل صراط سے گزرتا ہوا تمہیں جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اس قربانی کے جانور کا احترام کرو، اس کا احترام کیا جائے، اور فرمایا اس کو جائے ذبح پر اس طرح لے کر آؤ کہ جیسے ایک دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے کمرے میں لایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور البتہ یہ قربانی واجب قربانی ہے جو وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو قربانی کی بہت بڑا راز پوشیدہ ہے اس میں۔ اور اس کے بعد جب قربانی ہم کرتے ہیں تو یہ قربانی کا جانور گویا اس دنیا میں بھی ہمیں درس دیتا ہے، اور دو درس ہیں جو یہ بکرا، دمبا یا گائے جو بھی ذبح کرتے ہیں یہ ہم انسانوں کو درس دے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلا درس کیا ہے؟ پہلا درس یہ ہے کہ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، تو گویا کہ یہ متوجہ کرا رہا ہے وہ جانور کہ اے بندہ خدا، اگر میرے اندر ایک بھی عیب موجود ہو تو میری قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، تو بھی اپنی گریبان میں جھانک، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے اندر ڈھیر سارے اور بہت زیادہ عیوب ہوں۔ فرمایا پہلے ان عیبوں کو ختم کر پھر قربانی کر۔ ایک درس۔ دوسرا درس کیا ہے؟ دوسرا درس یہ ہے کہ جب ہم اس کے گلے پر چھری رکھتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک آواز نکالتا ہے، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ میں کی آواز نکلتا ہے، یعنی وہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ میں تو اب قربان ہونے جا رہا ہوں، میں تو تھوڑی دیر کے بعد ذبح ہو جاؤں گا، لیکن اے مجھے ذبح کرنے والے، یہ میں آواز نکال کر تجھے درس دے رہا ہوں کہ اپنے اندر کی میں کو ختم کر۔ فرمایا جب تیرے اندر میں ختم ہو جائے گی، تیرے اندر عاجزی آئے گی، تیرے اندر انکساری آئے گی، تیرے اندر سے تکبر ختم ہوگا۔ فرمایا جب تکبر ختم ہوگا اور عاجزی آ جائے گی، پھر تم اللہ کو پسند ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور پھر تم فرش سے عرش تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک ہی قربانی کا جانور گویا کہ ہمیں کتنی درس دے رہا ہے۔ تو دعا ہے خداوند عالم ہم تمام کو خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ